آج جمعے کی اس نشست میں واقعہ اسراء، واقعہ معراج سے متعلق ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ اسباق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ موضوع جہاں سبق آموز ہے وہاں سینسیٹیو بھی ہے، حساس بھی ہے، اس لیے کہ اس عنوان میں بہت زیادہ رنگ آمیزی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس معجزاتی سفر کا جو مقصد تھا وہ ہماری نظروں سے کسی حد تک اوجھل ہو چکا ہے۔ اسی لیے خطبے کے آغاز پر ہی میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ چاہوں گا کہ وہ شروع سے آخر تک ذہن اور دل کو میری گفتگو کی طرف متوجہ رکھیں۔ قبل اس کے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا لفظی اور ترکیبی تجزیہ کریں، میں چاہوں گا کہ ایک ابتدائی اور بنیادی بات ہم سمجھ لیں، چونکہ پوری گفتگو اسی تمہیدی بات کے گردا گرد گردش کر رہی ہے، اور یہ تمہیدی بات سمجھ کر ہی ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معجزاتی سفر کو، اس کی حقیقت کو کسی حد تک سمجھ سکیں گے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے آیات محکمات اور دوسری ہے آیات متشابہات۔ آیات محکمات جن کی زبان بڑی صاف ہے، جن کے مفہوم کا تعین کرنا کچھ دشوار نہیں ہے، جن آیات کے الفاظ اپنے معانی اور اپنے مدعا پر بہت واضح ہیں، اور قرآن کے اندر یہی آیات محکمات یہ کتاب کی بنیاد ہے، یعنی یہ قرآن جس غرض سے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہ آیات پورا کر دیتی ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، فرائض، امر و نہی انہی آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسری آیات ہیں آیات متشابہات۔ جب بھی اللہ رب العالمین، جب بھی مذہب کسی ایسے عالم سے متعلق گفتگو کریں گے جو نادیدہ ہوگا، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوگا، انویزیبل ورلڈ ہوگی، نہ دکھائی دیتا ہوا عالم ہوگا، ہماری عقل، ہمارے حواس وہاں تک سفر نہیں کر سکتے ہوں گے، تو مذہب ایسے نادیدہ اور اندیکھتے عالم سے متعلق جب بھی گفتگو کرے گا تو تشبیہی پیرائی میں کرے گا، تمثیلی پیرائی میں کرے گا۔ ایک طالب حق اپنی استعداد کے مطابق کچھ سمجھ لے گا، لیکن اصل صورت اور اصل حقیقت کو وہ نہیں سمجھ سکتا، تو علم الہی کے حوالے اسے کر دیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں، یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دکھائے جاتے ہیں، یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں جن معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان اندیکھی دنیا سے متعلق گفتگو کریں تو ان کی حیثیت ایک فلسفی کی سی نہ ہو، بلکہ وہ یقین کے درجے پر کھڑے ہو کر گفتگو کریں، ایسے یقین کے ساتھ عوام کے درمیان گفتگو کریں جو یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے،
آنکھوں کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ یہ واقعہ اسراء، واقعہ معراج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزاتی سفر ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق تمثیلی اور تشبیہی پیرائی میں جو کچھ ہمیں سمجھایا گیا ہے ہم سمجھ لیں گے، اور اس کی اصل حقیقت، اس کی اصل صورت اللہ رب العالمین کے علم کے حوالے کر دیں گے۔ یہ تمہیدی اور بنیادی بات سمجھ لینے کے بعد ہم سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کا لفظی اور ترکیبی تجزیہ کرتے ہیں، یعنی اس کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کا پس منظر جان لینا بہت ضروری ہے، سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، حالات کیا تھے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ معتبر روایات کی روشنی میں اور معتبر کتب سیر کی روشنی میں یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے۔ اب ہجرت سے 1 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیت رہی ہے، اس کو تاریخی نقطۂ نظر سے ہم جان لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا 10واں سال ہے۔ اس 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے تاریخ میں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بڑے سپورٹر، ابو طالب آپ کے چچا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت سے قریش مکہ، کفار مکہ کی جرأتیں بہت بہادر ہو چکی ہیں۔ ہم یوں کہہ لیں کہ ان کی مخالفت کا جو جوش تھا وہ اندھا ہو چکا ہے، ان کے جوش کی جو ہنڈیا تھی اس میں ابال آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا وطن کرنے کی رائے دی جا رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں ڈال دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف جاتے ہیں، اور طائف کے شیوخ، طائف کے لونڈے جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ مطعم بن عدی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پناہ میں لے کر وہ مکہ گیا، اور مکہ کے لوگوں سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنا چاہیے۔ مطعم بن عدی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے دی۔ اتنے بھیانک حالات، اتنے خوفناک حالات تھے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت چاہیے تھی، تو یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں واقعہ اسراء کو بیان کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بشارت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان بھی ہے۔ اب تسلی اور بشارت کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کی سرزمین کو ہم نے برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اپنے بندے کو کچھ قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سب کچھ سننے والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے، سب کچھ دیکھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول، جن حالات میں آج آپ اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں،
آپ پر یہ حالات ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، وہ وقت قریب ہے کہ ابراہیمی قبلہ بھی آپ کے پاس ہوگا اور اسحاقی قبلہ بھی آپ کے پاس ہوگا۔ یعنی دین کے جو دونوں مراکز ہیں، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ دین کے ان دونوں مراکز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا جھنڈا لہرانے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے تسلی کا سامان تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا قریش مکہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین بہت جلد ابراہیمی قبلہ آزاد کروا رہا ہے، تم سے واپس لے رہا ہے، جس ابراہیمی قبلے کو تم نے شرک کا گڑھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسحاقی قبلہ جسے تم نے خائنوں کا، چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی تم سے واپس لے رہا ہے۔ اس سیاق و سباق کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس آیت کا لفظی اور ترکیبی تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، بے نقص ہے وہ ذات جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ان گئے گزرے حالات میں تسلی بھی دے رہی ہے اور بشارت بھی دے رہی ہے۔ الذی اسرا، جو راتی رات لے گئی۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا۔ جب اسرا کے بعد با کا لفظ آیا تو اس کا معنی ہے رات کے وقت لے جانا۔ چونکہ یہ پورا واقعہ رات کے وقت ہی پیش آیا، رات کے پہر میں ہی پیش آیا، اس لیے کہا گیا الذی اسرا۔ واقع اسرا، واقع معراج، یہ ایک ہی وقت میں پیش آنے والے دو واقعات ہیں۔ ان کی تقسیم یوں کی جاتی ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کیا ہے، یہ واقعہ اسرا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سفر ہے، یہ واقعہ معراج ہے۔ پھر آگے ہے بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ یاد رکھیے، انسان اور خالق کے درمیان جو حقیقی تعلق ہے وہ عبدیت کا ہے۔ انسان عابد ہے، خالق معبود ہے، اور بعبدہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہ بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص محبت ہے، اور عبدہ کا لفظ انگلی اٹھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے کمال مقام پر ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کو اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو روکنا چاہوں گا۔ واقع اسرا، واقع معراج سے متعلق وہ تمام روایات جو کہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، جو روایات عابد اور معبود کے فرق کو مٹا رہی ہیں، خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر رہی ہیں، خدا را ان سے صرف نظر کریں۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، عابد عابد ہے، معبود معبود ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کی روایت ہے،
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ آخر اس خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت، اپنی رسالت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو جمع کیوں کیا؟ دیکھیں، وہ قرآن جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا، تین خداؤں میں سے ایک خدا بھی کہا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر بھی کہا، اللہ رب العالمین کی روح بھی کہا۔ نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کے اسی عقیدے کو رد کرنے کے لیے کہا، جو میری عبدیت، میری رسالت کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور ان کی رسالت کو مانے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی بخاری کتاب بدء الخلق کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا جس طرح بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی کے انداز میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جب میرا حوالہ دینا ہو تو کہو محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ کے رسول ہیں وہاں اللہ رب العالمین کے بندے بھی ہیں۔ تو بعبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے دور کی مسجد، مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے، لیکن جو دوسری مسجد ہے اس کا نام نہیں لیا، اس کو دو صفات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلی صفت ہے اقصی اور دوسری صفت ہے الذی بارکنا حولہ۔ اقصی کا معنی ہے دور کی مسجد۔ آج تو مسجد حرام سے فلسطین کے جو فاصلے ہیں وہ سمٹ چکے ہیں، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ کم و بیش 40 دن پر مشتمل تھا، دور کی مسجد۔ دوسری صفت الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے گردا گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھ چھوڑی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو شام و فلسطین کی زمین ہے، یہاں مادی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں۔ مادی برکتیں یعنی زرخیزی زمین کی، اتنی زرخیز زمین ہے شام و فلسطین کی، سابقہ جو کتب مقدسہ ہیں وہاں شام اور فلسطین کی زمین کو کہا گیا ہے کہ یہ شہد اور دودھ کی سرزمین ہے۔ اور روحانی حوالے سے زرخیزی کتنی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا مولد اور مدفن اگر کوئی ہے وہ فلسطین ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی اکثریت نے یہاں سے جنم لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اکثر جو افراد ہیں ان کا انتقال بھی یہاں ہوا، ان کی تدفین بھی یہاں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے گردا گرد ماحول کو ہم نے اپنی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کے کچھ کمالات دکھائیں۔ اب یہاں آپ کو روک دوں گا، آپ کو ٹھہراؤں گا، آپ کی توجہ حاصل کروں گا۔ میں نے ابتدا میں آپ سے کہا یہ واقعہ اسراء، واقعہ معراج، یہ نبی علیہ السلام کا معجزاتی سفر ہے، اندیکھی دنیا کا سفر، نہ دکھائی دیتی ہوئی دنیا کا سفر، انویزیبل ورلڈ کا سفر ہے۔ جس حد تک ہم نے اپنی استعداد کے مطابق سمجھ لیا، ورنہ اس کی اصل صورت، اس کی اصل حقیقت ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں، اور مومنوں کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اندیکھی دنیا سے متعلق، نہ دکھائی دیتی ہوئی دنیا سے متعلق مذہب جب بھی گفتگو کرے گا تشبیہی پیرائے میں کرے گا، تمثیلی پیرائے میں کرے گا، یعنی ایسی گفتگو کرے گا کہ کسی حد تک آپ حقیقت کو پالیں، مکمل حقیقت کو نہ پا سکیں، کسی حد تک حقیقت کو آپ سمجھ لیں۔ جو گفتگو حدیثوں میں اتر کے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، یہاں میں ضرور سہارا لوں گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ بالغہ سے۔ اب یہ واقعہ اسراء، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، زمزم سے اس کو دھویا، ایک سونے کا تست لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ جو کچھ ایمان اور حکمت اس تست میں تھی وہ نبی علیہ السلام کے سینے میں اونڈیل دی گئیں۔ یہ اصل میں تمثیلی پیرایا ہے، تشبیہی پیرایا ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ملکی قوت بہیمی پر غالب ہے۔ یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ رب العالمین جس انسان کو پیدا کرتا ہے اس کو قوت ملکوتی دے کر پیدا کرتا ہے، اسے نور یزداں دے کر پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ کی سنت، اللہ کا قاعدہ یہ ہے، جو لوگ قوت ملکوتی نور یزدانی کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو، اس نور کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جو نور یزدانی قوت ملکی کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس قوت ملکی کو کمزور کر دیتا ہے، نور یزدانی کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے، قرآن دلیل بن کر ہمارے سامنے ہے کہ نبوت سے پہلے ہی ان کی قوت ملکی بڑی پاورفل ہوتی ہے، ان کا نور یزدانی اپنا الاؤ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمثیل ہمارے سامنے آئی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، اس کی قوت ملکوتی، اس کی قوت ملکی، اس کی خیر کی قوت، قوت بہیمی پر، بدی کی قوت پر غالب ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے سامنے براق لایا گیا۔ جو لوگ عربیت سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں براق برق سے ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی یہاں ایک تیز رفتار سواری بتائی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو روشنی ہے اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہاں تیز رفتار سواری کی طرف اشارہ ہے، براق ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آتے ہیں، اور اس بیت المقدس میں آنا یہ آپ کی تسکین کا سامان ہے، یہ آپ کے لیے بشارت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ وقت جلد آ رہا ہے کہ جب دین کا یہ قبلہ، دین کا یہ مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ پھر یہاں انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، انبیاء علیہم السلام سے علیق سلیق ہوئی ہے، تعارف ہوا ہے، اور انبیاء علیہم السلام
صف بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے۔ یہ جو انبیاء علیہم السلام صف میں کھڑے ہیں، یہ اس بات کا تمثیلی پیرایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو دینی اختلاف پایا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق انبیاء علیہم السلام سے نہیں ہے، یہ تو ان کے بعد کے لوگوں نے تعصب میں اندھا ہو کر اپنے اپنے نبیوں کے ناموں سے مختلف دین بنا لیے۔ جو نبی دین لے کر آیا وہ دین انسانیت تھا، جو نبی دین لے کر آیا وہ ایک ہی تھا، وہ دوسرے سے مختلف نہیں تھا۔ وہ جو متفق علیہ روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء اخوۃ من علات، انبیاء علیہم السلام یہ علاتی بھائی ہیں، ستیلے بھائی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو علاتی بھائی کہہ رہے ہیں، ستیلے بھائی کہہ رہے ہیں، کس حیثیت سے؟ آپ نے فرمایا امہاتہم شتیٰ، تمام انبیاء کی شریعتیں الگ الگ ہیں، ودینہم واحد، سب کا دین ایک ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان کا دین ایک تھا۔ دین ہے کیا؟ اصول کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق۔ لیکن عبادات، معاملات پر عمل کرنے کی صورتیں حالات اور وقت کے لحاظ سے جدا ہو سکتی ہیں، بدل سکتی ہیں۔ تو انبیاء کا دین ایک، ان کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، آپ کی توجہ رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں سدرۃ المنتہا کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی سرحد کے آخر پر بیری کا درخت، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہی انویزیبل ورلڈ، نہ دکھائی دیتی ہوئی دنیا، جہاں تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے، ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جناب سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے ایک ایسا مقام الیہا ینتہی علم کل عالم، جہاں جا کر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو علم ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ کوئی کہے گا جناب سدرۃ المنتہا سے مراد عالم ناسوت کی اختتامی سرحد ہے، یعنی جہاں عالم فانی ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد عالم لاہوت شروع ہو رہا ہے، وہ عالم جو ذات باری تعالیٰ کا عالم ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر ہے۔ لیکن سچ بات یہ کہوں کہ جو چیز متشابہات میں سے ہے اس کی حقیقت کبھی ہم پر واشگاف نہیں ہو سکتی۔ ایک نادیدہ عالم ہے، نہ دکھائی دیتی ہوئی دنیا ہے، سدرۃ المنتہا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیت معمور پیش کیا گیا۔ اب توجہ رہے آپ کی، بیت معمور کی تشریح خود واقعہ معراج میں موجود ہے کہ جناب بیت معمور وہ گھر ہے خدا کا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ گئی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ تمثیلی پیرایا ہے اس بات کا کہ اے انسانوں، اللہ رب العالمین کی بادشاہی، اللہ رب العالمین کی شہنشاہی تمہاری عبادات پہ نہیں کھڑی۔ تم جو عبادات کرتے ہو اس کے اخلاقی نتائج تمہاری ذاتوں پر مرتب ہونا چاہیے، تمہارے معاشروں پر مرتب ہونا چاہیے، اور اگر تمہاری عبادات کے اخلاقی نتائج تمہاری ذات پر مرتب نہیں ہو رہے، تمہارے معاشرے پر مرتب نہیں ہو رہے، تو پھر اپنی عبادات پر نظر ثانی کرو،
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا ہے، دوسرا پیالہ شراب کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لے کر پی لیا، شراب کا پیالہ چھوڑ دیا۔ یہ تمثیلی پیرایا ہے اس بات کا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے اپنی امت کو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے اپنی امت کو کہ فطرت سے جڑ کر رہو، فطرت کے قریب تر رہ کر زندگی گزارو۔ جب تم فطرت کے مطابق زندگی گزارو گے، فطرت کے قریب تر رہ کر زندگی گزارو گے، تو گویا کہ تم دودھ اور شہد کی نہر میں غوطہ زن ہو۔ اور اگر اپنی فطرت کے خلاف زندگی گزارو گے، فطرت سے منہ موڑ کر زندگی گزارو گے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ شراب کے جوہر کے اندر تم ڈبکیاں مار رہے ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دوستو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 2 انعامات دیے اس موقع پر۔ توجہ طلب ہے یہاں، چونکہ میں نے کہا کہ واقعہ معراج، واقعہ اسراء یہ اصل میں سبق آموز موضوع ہے، اس میں رنگ آمیزی کر کر سبق نظروں سے اوجھل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 تحفے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ 5 نمازیں۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات۔ جو دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی اختتامی 2 آیات، ان پر تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن جو پہلا تحفہ ہے 5 نمازوں کے شکل میں، اس کو سمجھیں آپ۔ حدیث میں جو آیا کہ 50 نمازیں دی گئیں، توجہ رہے آپ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، کئی مرتبہ آئے اور گئے، آخر وہ 50 نمازیں 5 رہ گئیں۔ اصل میں نمازیں 5 ہی ہیں، میری بات کی طرف توجہ رہے آپ کی، نمازیں 5 ہی ہیں۔ یہاں تمثیلی پیرائے میں، تشبیہی پیرائے میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے جو قانون اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں بیان کیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین 10 گنا اسے اجر دیں گے۔ واقعہ معراج سے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات آپ اٹھائیں، مسلم کا حوالہ ہے۔ وہ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے جب نمازوں تک آتے ہیں اور 50 نمازیں 5 میں بدل جاتی ہیں، تو وہاں الفاظ ہیں اللہ کے قانون، وہاں الفاظ ہیں اللہ کے قانون کو بیان کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر سکا، ہم اسے 1 اجر دیں گے۔ جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کر گزرا، ہم اسے 10 گنا اجر دیں گے۔ نمازیں 5 ہی ہیں۔ تمثیلی پیرائے میں بتایا گیا کہ جناب 5 نمازوں کا ثواب ملے گا 50 نمازوں کے برابر۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن پر بالتفصیل نمازیں فرض ہوئیں، ان کی نمازیں 5 ہی تھیں۔ یہ بات ہمیں روایات سے معلوم چلتی ہے۔ مشکات باب المواقیت میں ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے میری 2 دن امامت کروائی ہے۔ کتنے دن؟ جبریل امین نے میری 2 دن امامت کروائی۔ پہلے دن جبریل امین نے جتنی نمازیں پڑھائیں وہ اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن جبریل امین نے مجھے جتنی نمازیں پڑھائیں وہ آخری وقت میں پڑھائیں، اور جب جبریل امین نے مجھے 2 دن نمازیں پڑھا کر نمازوں کے اول اوقات بتا دیے، آخر اوقات بتا دیے، تو پھر کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ نمازوں کے وہ اوقات ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں کے بھی تھے۔ تو نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن 5 نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے وہ 50 نمازوں کی صورت میں ملتا ہے۔ یہ ہے تشبیہی پیرایا، تمثیلی پیرایا۔ لیکن دوستو، جب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے،
تو پھر ہماری ذمہ داری ہے نا، تحفہ کس نے دیا؟ اللہ نے، لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس تحفے کی قدر نہیں کریں گے؟ ہمیں تحفے کی قدر کرنا چاہیے۔ اسی لیے دوستو، جس بھائی کے پاس پورا موقع ہے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، یہ موقع وہ ضائع نہ کرے۔ اور اگر کسی وقت موقع نہیں ہے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کا، تو پھر ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھ، لیکن پڑھے ضرور۔ جب نابینا صحابی کو یہ اجازت نہیں مل سکتی کہ وہ اذان ہونے کے بعد گھر میں نماز پڑھے، اللہ کا تحفہ ہے، رسول معراج کے واقعے پر جا کے اللہ کا یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، کیسے اجازت دے دی جائے؟ آئے نا عبداللہ بن مکتوم، کہنے لگے اللہ کے رسول نابینا ہوں، نماز پڑھنے مسجد نبوی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول کوئی لانے والا نہیں ہے، کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں درندے بھی ہیں، یہاں حشرات الارض بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ٹھیک ہے تم نابینا ہو، کوئی لانے والا نہیں، درندوں کا ڈر ہے، حشرات الارض کا خطرہ ہے، لیکن یہ بتاؤ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ ندائیں تمہارے کانوں میں آتی ہیں نہیں؟ کہنے لگے بالکل آتی ہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا فحی حلہ، پھر تو آنا پڑے گا۔ دوستو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئیں؟ واقعہ معراج ہر بندہ سننا چاہتا ہے، واقعہ اسراء کو ہر بندہ سننا چاہتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس محبت کا جو تحفہ رسول اللہ لے کر آئے، اس کی قدر کون کرے گا؟ تو لہٰذا ہر مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات سمیٹ رہا ہوں دوستو، توجہ رہے آپ کی، اس واقعے معراج پر جو اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، وہ یہ کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں صرف آپ سے ہی مخاطب نہیں ہوں، بلکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے نبی علیہ السلام سے جو غیر قرآنی عقیدت ہے، کسی بھی مسلمان کو اپنے نبی علیہ السلام سے جو غیر مطلوب عقیدت ہے، اسے ایک طرف رکھ دے۔ جب تک غیر قرآنی عقیدت، غیر مطلوب عقیدت دلوں سے نکال کر نہیں رکھی جائے گی، یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سورہ نجم میں ہم چلتے ہیں، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے دو رویتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی دو رویتوں کا ذکر ہے، ایک ہے افق اعلیٰ پر اور دوسری رویت ہے سدرۃ المنتہا پر۔ ہم سورہ نجم کا ایماندارانہ مطالعہ کرتے ہیں، منصفانہ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کے ایک آزاد قاری کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں، ایک بندے مومن، بندے رحمان کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے، آپ کو معلوم چلے گا مطالعے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ پر جسے دیکھا وہ جبریل امین ہے، سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا وہ جبریل امین ہے۔ اس سورت کا کانٹیکسٹ ہے کیا؟ یہ مکی سورت ہے، مکہ کے دور اول میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو ان لوگوں نے کہا جناب یہ کہانت ہے، یعنی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کاہن ہیں، وہ شیاطین جنات سے خبریں لے کر عالم بالا کی ہمیں دے دیتے ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم بالا کی جو خبریں ہمیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے شیاطین ہیں، اس کے پیچھے جنات ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ آ کے ان سے نہیں ملتا، کوئی خدا ان سے کلام نہیں کرتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو کہانت کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم، اور جب ستارہ ڈوب جاتا ہے
تو صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صبح کی روشنی ہے، یہ دن کا اجالا ہے۔ جس طرح کوئی صبح کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، دن کے اجالے کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس فرشتے نے ملاقات کی اس فرشتے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ منحبتا من السماء، جبریل امین اپنی اصل صورت میں 600 پر پھیلائے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ یہ واقعہ معراج کا نہیں ہے، اللہ کے رسول زمین پر کھڑے تھے، انہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا، اصلی صورت میں اترتے ہوئے، پر ان کے پھیلے ہوئے شرق سے لے کر غرب تک سارا افق ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہلی رؤیت تھی افق اعلیٰ پر، دوسری تھی سدرۃ المنتہا پر۔ اور آپ روایات کا مطالعہ کریں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھائیں، سیدنا ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے افق اعلیٰ پر سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا وہ خدا نہیں ہے، وہ جبریل امین ہے۔ میں یہاں صرف ایک روایت پیش کر دوں، مسلم کتاب الایمان کی روایت، باب سدرۃ المنتہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے ان کے شاگرد مسروق بیٹھے ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ جو شخص یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے کہا اے مائی جلدی نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ تو اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہو جبریل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا تھا، افق اعلیٰ پر جسے دیکھا تھا وہ جبریل امین تھے، منحبتا من السماء، وہ آسمان سے اتر رہے تھے۔ تو دوستو بس وہ جو رسولوں کے ساتھ ایک غیر الہامی عقیدت ہو جاتی ہے نبی کے ماننے والوں کو، وہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کا جو مطالعہ کرنا چاہیے وہ مومنانہ مطالعہ ہونا چاہیے، وہ مسلمانہ مطالعہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی نبی کی عقیدت میں غیر قرآنی عقیدت کو دخل دے دیا جائے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں کلام نہیں کرتا۔ ایک صورت کیا ہے؟ وحی، دوسری صورت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے، اور تیسری صورت کیا ہے؟ اپنا فرشتہ بھیج کر، اپنا نمائندہ بھیج کر۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی جو آخری 2 اختتامی آیات ہیں ان کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔